جنت کا سامان فیضان بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کے اس اسپیشل پروگرام نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ سپہر 3:30 بجے سے شب 8 بجے تک۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ٹاپک کا انتخاب کیا جائے اور علماء کرام کی موجودگی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کر کے قرآن و حدیث کی آگہی، علم، فہم، ادراک آپ لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش کی جائے اور ہم بھی یقیناً ان کی موجودگی سے کچھ سیکھ سکیں۔ ناظرین کرام، انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، یہ دونوں عناصر اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جسم کی جس طرح ایک خوراک ہوتی ہے، روٹی، چاول، یہ تمام چیزیں یا کھانے کی وہ تمام چیزیں جسم کا تقاضا کرتی ہیں، جسم جس کا تقاضا کرتا ہے، لباس ہے اور دیگر انسانی جسمانی ضروریات ہیں، وہ تمام چیزیں جسم کے تقاضے ہیں۔ روح بھی اپنا ایک ماحول اور اپنی کیفیت کا تقاضا کرتی ہے، خوراک کا تقاضا کرتی ہے۔ ہماری توجہ جسمانی خوراک پر زیادہ ہوتی ہے، جسمانی آرائش، زیبائش پر زیادہ ہوتی ہے، روح کی بالیدگی کا احساس ہمارے اندر کم ہوتا ہے۔ یہ تفکر اور تدبر شاید ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ روح اپنے طور پر اپنی خوراک خود پیدا کر کے یا کچھ نادیدہ کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ نادانستہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم اہتمام خود نہیں کرتے بلکہ روح خود بخود اس کا اہتمام کر دیتی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں۔ آپ پھول کو دیکھتے ہیں، اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، اس سے آپ کی روح کی بالیدگی ہوتی ہے۔ اسی طرح جسم کا جہاں پر اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں، روح عالم بالا کی چیزیں ہیں اور پھر روح میں اور بہت ساری چیزیں۔ یقیناً روح سفر طے کر رہی ہے، جسم یہاں تک ہے، پھر جسم نے ختم ہو جانا ہے۔ جب انسان یہ روح اتنی قیمتی چیز ہے کہ جب یہی روح انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے، اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ لیکن جب یہی روح جسم کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ انسان ہونے کا شرف ہی کھو دیتا ہے، وہ ایک میت کہلاتا ہے۔ یہ روح کا نہ ہونا ہی ہے کہ جو جسم سے بدبو اٹھاتا ہے اور اسے گلا دیتا ہے، سڑا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس میں سے بدبو اٹھنے لگتی ہے، اس لیے کہ وہ روح جو اصل مادہ تھا، جو اصل چیز تھی انسانی جسم کے اندر، وہ روح اس میں سے نکل چکی ہے اور اب صرف روح کے بغیر ایک جسم رہ گیا ہے جو ایک لوتھڑے کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر مکھی بھی بیٹھ رہی ہے تو وہ جسم روح کے بغیر اپنے اندر سے نہیں، اپنے اوپر سے نکال نہیں سکتا ہے۔ ناظرین، کیا جسم انسان کی امانت ہے انسان کے پاس، یا روح بھی انسان کے پاس امانت ہے؟ یہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ اور جسمانیت، روحانیت، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ روحانیت اور مادیت، جتنی وہ تمام چیزیں کہ جس کا تقاضا جسم کرتا ہے وہ مادیت ہے۔ ہماری توجہ مادیت پسندی کی طرف زیادہ ہے۔ آپ ذرا توجہ کر کے دیکھ لیجئے آپ کے اطراف میں اور اکناف میں کھانے پینے کی چیزیں، دکانیں کتنی ہیں، برگر شاپس کتنی ہیں اور عطر کی دکانیں کتنی ہیں۔ دیکھ لیجئے کھانے پینے کی دکانیں کتنی ہیں اور کتابوں کی دکانیں کتنی ہیں۔ ہم کھانے پینے کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں یا کچھ پڑھنے پڑھانے کی طرف بھی توجہ زیادہ کرتے ہیں؟ یہ انسان کے جسمانی روحانی تقاضے ہیں، مادی تقاضے ہیں، روحانی تقاضے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر آج ڈسکشن کی جائے گی اور یہ میرے نزدیک بہت اہم ٹاپک ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں کہ جہاں ہم جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں کیا ہم پر روح کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ ہم مادیت پسند زیادہ ہو گئے ہیں۔
چونکہ ہم انسانوں میں رہتے ہیں، ان کا بظاہر دیکھتے ہیں، اپنا بھی بظاہر دوسروں کے بظاہر دیکھ کر، دوسروں کے ظاہر کو دیکھ کر اپنا ظاہر سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی صاحب باطن میں نظر آتا ہے، ایسا باطن رکھنے والا کہ جو ایک نگاہ ڈال کر ہمارے صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ باطن تک کو دیکھ لیتا ہے، ہماری روح تک سے یوں سمجھ لے کہ آشنائی حاصل کر لیتا ہے، ہم شاید اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ آج کا سوال بھی نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے فرشتے ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے؟ وہ کون سے فرشتے ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، آپ کال کر کے کنٹرول روم میں اپنا جواب نوٹ کرا سکتے ہیں، اور گفٹ ہیمپرز آپ کے لیے ہاشمی والوں کی جانب سے، جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے۔ اگر ایک سے زیادہ جواب موصول ہوتے ہیں تو یقیناً قرآن اندازی کی جائے گی، جن کا انتخاب ہوگا انہیں ہم پروگرام میں شامل بھی کریں گے اور میں ان سے بات بھی کروں گا انشاءاللہ۔ جب وقفے سے ہم لوٹیں گے تو حفظ القرآن پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت، منفرد اور انوکھا پروگرام اب سیمی فائنل کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور آج دوسرا سیمی فائنل ہے، تو دیکھیں کون سے بچے، کون سی ٹیمز ہیں کہ جو آگے فائنل تک رسائی حاصل کرتی ہیں۔ وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو حفظ القرآن آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب میری ملاقات آپ سے ہوگی تو علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ ہوں گے، روحانیت اور مادیت پر ہم بات کریں گے۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ زمانہ ہے فیضان رمضان، ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے فرشتے ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے؟ وہ کون سے فرشتے ہیں جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ اس میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، آپ کال کر کے نوٹ کرا سکتے ہیں اور اس مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں کہ جو علم و آگہی کا مقابلہ ہے، فہم و ادراک کا مقابلہ ہے، اصل میں وہ مقابلہ نہیں ہے۔ یہ سوال رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک، آپ تک دینی معلومات پہنچ جائیں، اور آپ کی اور ہماری انٹریکشن کے نتیجے میں کچھ تحفے تحائف ہماری جانب سے آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ تو جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ ٹاپک آج کا روحانیت اور مادیت۔ اس سوال رکھنے میں بھی تھوڑی سی روحانیت ہے اور مادیت ہے، یعنی جو سوال کیا جاتا ہے اس کا علم آپ تک پہنچائے، یہ روحانیت سے متعلق ہے، اور کچھ جو گفٹ ہیمپرز آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں یہ کچھ مادیت کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال انسان کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کا ٹاپک بھی ایسا ہی دلچسپ ہے، ایسا ہی انٹرسٹنگ ہے، جس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز محبوب شخصیت ہیں، ہم سب کی بہت پسندیدہ اور قابل احترام شخصیت ہے۔ آپ کی رائے کو، آپ کے قول کو، آپ کے فتوے کو بڑی سند کے ساتھ اور بڑے اعتبار کے ساتھ، اعتبار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب السلام علیکم تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی محترم مکرم شخصیت، بہت علمی اور فکری روحانی شخصیت ہے آپ، خوبصورت انداز گفتگو ہے آپ کا، اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت خاص طور پر ریکویسٹ کر کے ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے بہت خوش آواز، خوش انداز ثنا خواں، ہم سب ان کو جانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں انہیں، بہت خوبصورت پڑھنے والا، بہت رسیلا ثنا خواں جناب محمد نذیر فریدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ اور سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے ایک بہت ہی پرعزم ثنا خواں، ممتاز و محترم ثنا خواں، بلکہ کویت میں بھی ایک مرتبہ محفل میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، یہ بھی وہاں پر تشریف لے گئے تھے، حافظ طارق بشیر صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کلام سے، بسم اللہ۔ تھے جس کے مقدر میں
گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر اور پانے کو تو خورشید نے پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے پر کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں انشاءاللہ بہت خوب. مفتی صاحب روحانیت مادیت کیا چیزیں ہیں یہ دونوں جسم انسان کی روح یہ معاملات کیا ہیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں یہ چیزیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. مادیت اور روحانیت ایک تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے عرف میں وہ چیزیں جو نظر آنے والی ہیں محسوس کی جا سکتی ہیں ان کے لیے عام طور پر مادیت کا اطلاق کیا جاتا ہے، ان کو حواس خمسہ سے جانا جا سکے. ٹھیک ہے.
اور اس کو فزیکل ورلڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جن چیزوں کو ہوا سے خمسہ سے نہ جانا جا سکے تو ان کو میٹا فزیکل ورلڈ یا اس کو روحانیت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسلام اصلاً جو روحانیت اور مادیت کا تصور پیش کرتا ہے وہ اس کا یعنی نچوڑ کہہ لیجئے کہ جو شخص اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسی کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے اور اسی کی ناکامی اصل ناکامی ہے، تو وہ شخص مادہ پرست اور مادیت کے اندر پورا گم ہے. اور اس کے مقابلے میں جو شخص سمجھتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا، اللہ کے احکام پہ عمل کرتا اور اسی کی تعلیمات اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کو حق جانتا ہے، آخرت کو صحیح جانتا ہے اور اس کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے، وہ شخص روحانی شخصیت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 79 سے لے کر تقریباً 82-83 تک یہ قارون کے واقعے کو بیان فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ فخرج علی قومی فی زینتہ، کہ قارون اپنی زینت کے ساتھ جب اپنے قوم کے سامنے نکلا تو اب آگے جو ہے دونوں کے دونوں مادہ پرستوں کا اور روحانیت والوں کا فرق بیان کیا جا رہا ہے. قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لہ ذو حظ عظیم، کہ فرمایا کہ جب وہ اپنی زینت کے ساتھ اپنے قوم میں نکلا تو وہ لوگ جو دنیا کو چاہتے تھے، دنیا چاہتے ہیں، وہ کہنے لگے ہائے کاش ہمیں بھی یہ مل جاتا جو قارون کو ملا ہوا ہے. ارے بڑا نصیب وہ والا ہے بھائی ہے. انہ لذو حظ عظیم کا مطلب یہی ہے، او بڑا نصیب والا ہے. تو پھر وقال الذین، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، جو آخرت کو جانتے تھے، فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا ثواب جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہم نے قارون کو دھسا دیا زمین میں، اس کو برباد کر دیا، اس کا کوئی قوم، اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی مدد کے لیے نہ آ سکا. تو اگلے دن جب لوگوں نے دیکھا تو وہ جو دنیا کے پرستار تھے کہنے لگے اے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا، کہ ہم اس جیسے نہیں تھے. ہاں ہم جیسے نہیں تھے. تو اللہ جس پہ چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے رزق بند کر دیتا ہے. تو یہ اصل فرق ہے کہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا مادیت ہے، اور اللہ کے احکام کو جاننا اور اس کو ماننا جو ہے وہ روحانیت ہے. روحانیت کا نام آتے ہی یا روح کا نام آتے ہی، جس طرح کہا کہ میٹا فزیکل کچھ چیزیں، تو ہم ایک ما فوق الفطرت تصورات میں کھو جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی آفاقی چیزیں ہیں، کوئی ایسی ما فوق الفطرت چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، ہماری سوچ سے بالا تر. ایسا ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے روحانیت اور مادیت ویسے تو بھی آپ نے سنا، اس کو ہم روح اور جسم سے بھی مشابہت کر سکتے ہیں دونوں کو، لیکن دین اسلام میں روحانیت اور مادیت میں کوئی کلیش نہیں ہے، مقامات کی بات ہے. کیونکہ دین اسلام میں مادیت کو بھی دیکھا گیا ہے، روحانیت کو بھی دیکھا گیا ہے. کیونکہ اگر مادیت سے مراد حملے عالم خلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہے جو ہماری آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں یا ہم جن کو باضابطہ دیکھ کر اور اس کا یقین کر رہے ہیں. اور روحانیت سے متعلق ایسی چیزیں بھی ہیں جو عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے روح ہے، امر ربی ہے. وہ یسألونک عن الروح قرآن مجید میں ہے کہ اگر ابھی آپ سے پوچھا جاتا ہے روح کے بارے میں، قل روح من امر ربی، آپ فرما دیجیے روح امر ربی ہے، رب کا ایک حکم ہے. تو وہ حکم کے اعتبار سے تو اپنی جگہ یقینی ہے، لیکن آنکھوں کے اعتبار سے وہ اس کو اس طریقے سے سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے جیسے کہ مادی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام میں مقامات کے اعتبار سے دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ ہے، کلیش نہیں ہے. البتہ جب ہم اقوام مغرب کی طرف نظر کریں گے تو بات پتہ چلے گا کہ ان کے ہاں چونکہ روحانیت کا مدخل اس لیے نہیں ہے کہ وہاں ایمان موجود نہیں ہے، روحانیت کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو مادیات جو ہے وہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا میں جانور نظر آ رہے ہیں، پتھر نظر آ رہے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، درخت نظر آ رہے ہیں، ہر چیز نظر آ رہی ہے. تو اقوام مغرب جو ہے یا غیر مسلم اقوام جو ہے ان کے نزدیک زیادہ تر مادیات کا تصور اسلام میں ملتا ہے، مادہ پرستی اس لیے ملتی ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کا یقین کرتے ہیں، جو چیز کو نہیں دیکھتے یقین نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں موت کا تو ذکر ملتا ہے کہ موت کو وہ مانتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ آخرت کو دیکھا نہیں تھا.
ٹھیک ہے، تو اس لیے اس پر یقین نہیں رکھتا. تو ضروری نہیں ہے کہ جس کو دیکھا نہیں ہے وہ چیز موجود نہیں ہے. ظاہر ہے ٹھیک، کہ بہت سی ایسی روحانیت اس چیز کی دعوت دے رہی ہے. دیکھیے نا، کوئی چیز، کوئی جگہ، کوئی مقام ایسا جس کو آپ نے نہ دیکھا ہو، وہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں. واہ 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 واہ. ناظرین، اسپریچولزم کی طرف اب اقوام مغرب بھی بڑھ رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں کہ اسپریچولزم کیا ہے اور روحانیت کیا ہے، اس طرف بہت رغبت اختیار کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا یوگا آ گیا، یہ تمام چیزیں، جسم کو بھی اپنی جگہ پر ایک جگہ پر چھوڑ دیا جائے، جسم کو ایک جگہ پر ساکت کر دیا جائے اور پھر روح آپ کی کہیں نہ کہیں سیر کرتی رہے. یہ تمام تصورات اقوام مغرب میں بھی، وہاں جو صاحب ایمان لوگ نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کے ہاں بھی یہ تمام چیزیں اب نظر آ رہی ہیں. تو کیا روحانیت کا ایمان سے تعلق ضروری ہے یا ایمان کے بغیر بھی کسی روحانیت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہوگا. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو، کہاں سے؟ مصباح الحق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی مصباح صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر، آپ سنائیے. اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کو پہلے تو خیر یوم پاکستان مبارک ہو. آپ کو بھی. اور پاکستان کے اس سے یہ کہنا چاہیے کہ شب قدر کو ہی پاکستان بنا تھا. جی ہاں، اور بلکہ ہمیں تو کہتے ہیں ہمیں شب قدر کو ہی یوم پاکستان منانا چاہیے. جی 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 جی. اچھا، آج میرے سے 3 سوال ہیں. جی. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اسپیشل جمعے کی نماز، تو فرض کے بعد امام صاحب اکثر دعا کبھی لیٹ کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جیسے چندہ ہوتا ہے اس میں یا پھر کچھ بیان فرماتے ہیں تو دعا لیٹ ہے، تو اس دوران ہم سنتیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ہمیں کبھی جلدی ہوتی ہے. تو کیا یہ صحیح عمل ہے دعا سے فرض نماز کی دعا سے پہلے سنتیں پڑھ لیں؟ ٹھیک. یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ جو علامہ صاحب کر رہے ہیں کہ وہ بھی صحیح عمل ہے یا نہیں ہے. السلام علیکم. لائن یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے. اب اقوام مغرب، تمام اقوام عالم، سب سے پہلے تو چلے یہ طے کر لیتے کہ روح ایمان سے تعلق رکھتی ہے کیا؟ یہ کوئی میٹا فزیکل جو آپ ورلڈ کہہ رہے ہیں، یہ ایمان کے ساتھ ہی ضروری ہے کیا؟ دیکھیں، میٹا فزیکل ورلڈ وہی ہے کہ جن کے حواس خمسہ مشاہدہ نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اور البتہ ان کی خبر کسی یقینی ذریعے سے نہ جا سکے، جو چکھی نہ جا سکے، جو سونگی نہ جا سکے. جی جی. ٹھیک. اور ان کی خبر کسی یقینی ذرائع سے آئی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ عام طور پہ میٹا فزیکل ورلڈ میں، اور وہ دین ہی کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ دین ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو ان باتوں کو پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال دنیا کے اکثر ریجنس میں یہ روح کا تصور تو پایا جاتا ہے. ٹھیک. لیکن اصل روحانیت جس کو کامیابی کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی، وہ ایمان مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک. کیونکہ اس سے پہلے بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے تو عیسائیت بھی اپنے حق پر تھی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا تھا تو موسویت بھی اپنے حق پر تھی. ٹھیک ہے. میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ مطلب یہ تو ظاہری بات ہے، ہمیں پتہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چیزیں ہمارے علم میں ہیں. کیا روح بغیر ایمان کے بھی کچھ درجات طے کر سکتی ہے اس کی بالیدگی کے ساتھ ساتھ؟ یہ سوال ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں مولانا کو بھی سلام کرنا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام. میرا بیٹا جو ہے، میں انڈیا سے کرناٹک سے بات کر رہی ہوں، بیلگام سے. جی جی. میرا بیٹا جو ہے وہ منت کیا تھا کہ وہ 21 لوگوں کو کھانا کھلائے گا پیٹ بھر کے. کتنے لوگوں کو؟ 21 لوگوں کو. 21. ٹھیک ہے. ہاں. پھر ابھی ہم ایسا کر سکتے ہیں کیا کہ وہ پیسہ لے کے کھانے کا حصہ، وہ اس حساب سے پیسہ لے کے ہم مستحق جو ہے اس کو عید کے لیے سامان بھر کے دے سکتے ہیں، عید منانے کے لیے؟
ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں کراچی سے سیدھا بات کر رہی ہوں. تو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، تقریباً 8 دن وہ طلاق دیتا تھا مجھے. تو میں اس کے گھر پہ نہیں رہنا چاہ رہی. میرے گھر والے سب مجھے زبردستی اس کے گھر پہ رہنے کے لیے میں بہت پریشان ہوں. میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی. تو میرے گھر والے بھی میری جو ہے نا بات نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر تم اس کے گھر پہ نہیں رہی تو ہم تمہیں کاٹ کے پھینک دیں گے یا تمہارا قتل کر دیں گے. تو میں نہیں رہ سکتی اس کے گھر پہ. پلیز مجھے بتائیں میں کیا کروں. کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ یہ 4 سال سے مجھے ڈیورس دے رہا ہے. 4 سال سے ہر دن ڈیورس دے رہا ہے مجھے. مار کے گھر سے نکالتا ہے. تو پلیز خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. میں نے عدالت میں بھی اپنا کیس کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی بولا تھا کہ آپ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن میرے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اتنا ظالم انسان ہے وہ. مجھے مار کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، بےعزت کرتا ہے. میرے 3 بچے، نہ مجھے خرچہ دیتا ہے وہ. پلیز خدا کے لیے مجھے بتائیں. میں اس مقام پہ میں کہہ رہی میں خودکشی کر رہا ہوں. بس میں انسان کے ساتھ نہیں آپ خودکشی نہ کریں میری بہن. مجھے یہ بتائیں کہ مطلب آپ نے گھر والوں کو بتایا نہیں کہ آپ کے ساتھ وہ کیا ظلم کر رہا ہے، کس طرح آپ کو رکھ رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں. میں نے سب کو بتایا، وہ میری بات نہیں مانتے. وہ مجھے مار کے گھر سے نکالتا ہے، مجھے بےعزت کرتا ہے، نشہ کرتا ہے. وہ مجھے 1 روپیہ نہیں دیتا ہر جب. آپ کا سب سے بڑا بچہ کتنے سال کا ہے؟ سب سے بڑا بچہ میرا 12 سال کا ہے. چلیں الحمدللہ. چلیں یہ تو ایک چیز ہے کہ آپ کا بچہ اب جوان ہو رہا ہے. یہ ایک بھائی وہ کہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے طلاق نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے طلاق نہیں ہوتی. جادو کیے ہوئے تعلیم کیا. مجھے بتائیں کہ ایک انسان ہے وہ سارا دن اگر اپنی بیوی کو طلاق دے، بولے تو میری ماں بہن، تو اس کے ساتھ میرا کیسا رشتہ ہے؟ وہ آج بتاتا ہے کہ تم میری بیوی ہے. اب میں نے یہ کیا ہوا کہ میں نے سارا خاندان چھوڑ کے میں خود کی کرایہ کا گھر لیا ہوا. میں اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالا ہوا 20 کے بعد ان کا ایڈمیشن کا. تو میں کمپنی میں جاب کر رہی ہوں. تو اب مجھے وہ لوگ مجھے یہاں بھی نہیں رہنے دے رہے. کہہ رہے ہم تمہیں ڈھونڈ کے تمہاری بوٹیاں کریں گے، تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے میری بہن، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. میرا خیال ہے اسی کا جواب انہیں کو دے دیں. میرا خیال یہ سننا چاہتی ہیں ابھی کچھ تسلی بھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خودکشی کی طرف جا رہی ہیں. تو وہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو اس چیز سے روکا جائے. میری بہن یہ تو کم از کم جو ہے نا یہ اقدام جو ہے نا، یہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ بھی اپنے ساتھ برا کرنے لگ جائیں گی اگر آپ خودکشی کی طرف گئیں. تو اس کا مطلب ہے سارے تو آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں. یہ تو خیر ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے. باقی جو طلاق والا معاملہ ہے، دیکھیں شرعی حوالے سے جب اس کی عادت ہے ہر روز طلاق دیتا ہے بدبخت، تو طلاق ہو چکی ہے. اور یہ ہیلہ بازی کرنا کہ جناب جادو کے ذریعے طلاق نہیں ہوتی، تو کون سے جبریل امین آئے تھے انہیں بتانے کے لیے کہ جادو کیا گیا اس کے اوپر؟ یا جادو کے ذریعے کس نے کہا؟ کون سی فقہ میں لکھا ہوا طلاق نہیں ہوتی ہے؟ صرف طلاق نہ ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پاگل ہو یا مجنون ہو اور ثابت ہو جائے. ثابت تو ہو گیا وہ پاگل. کسی نے بھی نہیں کہا کہ جادو کے ذریعے طلاق نہیں ہوتی ہے، تو طلاق ہو جاتی ہے. جادو کے ذریعے بھی دلوایا جائے تو طلاق ہو جائے گی، الا یہ کہ ثابت ہو جائے کہ وہ پاگل ہے. بہرحال وہ تو جانور ثابت ہو رہا ہے، وہ پاگل نہیں، جانور ہے وہ جو اس قسم کی حرکت کر رہا ہے. اس کے گھر والے، ان کے گھر والے وہ بھی ظالم و جابر ہیں جو اس لڑکی کو، ایک جان کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت ان کے سخت پکڑ ہوگی کہ تم نے حرام کام پہ اس لڑکی کو مجبور کر رہے ہو. اب مشورہ کیا ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو مشورہ ہماری بہن کو یہی ہے کہ اگر گھر والے مجبور کرتے ہیں تو اپنے گھر کو بھی چھوڑے کہ ایسی جگہ کی پناہ لے جہاں پہ ان کو پناہ مل جائے. اب میں کہاں کا پتہ بتاؤں، کس کا پتہ بتاؤں کہ جہاں پہ چلی جائیں، جہاں پہ ان کو پناہ مل جائے. تو میرا لیے حکومت کا کام ہے ایسے عورتوں کو پناہ دینا. دارالامان وغیرہ غالباً ہے اس کے لیے. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ 12 سال کا ہو گیا ہے. وہ اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کا فرما بردار بنائے اس بچے کو بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا بنائے، وہ آپ کا ساتھ دے کہ میری ماں نے کتنی مشکلات میں زندگی گزاری ہے. بس مشکل وقت تو میری بہن گزر گیا ہے، اب صبر کرو. یہ مشکل وقت یہ بھی نہیں رہے گا. اچھا وقت چلا جاتا ہے تو برا وقت بھی رہتا نہیں ہے، وہ بھی چلا جائے گا. آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، حوصلہ کریں. اور اپنے جو گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ایک کوشش یہ بھی کریں کہ اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں یقیناً دیندار لوگ ہوں گے، ان کو جا کر مسئلہ بیان کریں کہ بھئی اس طرح سے میرے ساتھ صورتحال ہے، روز مجھے طلاق دیتا ہے
اور میرے گھر والے مجھے بھیجنا چاہتے ہیں وہاں پر، پھر بھی وہ الگ ظلم کر رہا ہے، یہ میرے گھر والے الگ ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے پاس جا کر ان کو کسی طرح سمجھانے کی کوشش کرے. کسی رشتہ داروں میں سے کسی کو آپ لے کر ان کے گھر جائیں، اب اپنے گھر جائیں اور ان کو سمجھائیں، ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ تو ظلم ہے سراسر. ورنہ پنچایت کمیٹی ان کے پاس چلے جائیں. میں کون سا پیسے مانگ رہی ہوں، میں کون سا کوئی کھانا پینا مانگ رہی ہوں، کمپنی میں جاب کر رہی ہیں باقاعدہ، تو کم از کم مجھے اتنی زندگی میرے ساتھ کوئی عزت اور غیرت کے ساتھ مجھے زندگی گزارنے کا موقع کم از کم دے دیں. یہ چیز تو کم از کم ہو جائے. جی، مادیت پسندی بہت زیادہ، یہ جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے یہ اسی لیے کہ مادیت پسندی بہت زیادہ ہوگی. دنیا ہی سب کچھ ہے. جی 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 ہاں، تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ دنیا نظر آتی ہے، اور دنیا نظر آتی ہے تو پھر سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت جو ہے ہر گناہ کی جڑ ہے. تو اب جب دنیا ہمارے دلوں میں سما گئی ہے اور ہم اسی کا حصول چاہتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں چاہتے ہیں، سونے کے لیے نرم نرم گدے چاہتے ہیں، گھروں میں رکھنے کے لیے خوبصورت عورتیں چاہتے ہیں، گاڑی بڑی حسین و جمیل اور لمبی چوڑی چاہتے ہیں. آج ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے. چلو خواہش دل میں پیدا ہو جائے تو بات نہیں ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور حقیقتاً دنیا یہی ہے. ورنہ دیکھیں، اگر دنیا کا مال و دولت کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا دار ہے. بہت سارے اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت دنیا ہوتی ہیں، بڑے بڑے ایسے بزرگ گزرے ہیں. بلکہ امام ابو مدین غوث رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا، کسی دوسرے شہر سے ایک ولی اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ تو ان کو میرا سلام پیش کرنا. تو وہ آئے، انہوں نے آ کے ان کو سلام پیش کیا. ابو مدین غوث کو دیکھا کہ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، نفیس رہائش گاہ اور سب کچھ ہے. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ حضرت انہوں نے آپ کو سلام کہا. وعلیکم السلام. ان سے کہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے دنیا کو نکال دیں. یہ شخص واپس لوٹا اور جا کے دیکھا تو اس کے پاس تو بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھی. دنیا فقیر آدمی تھا، بلکہ مچھلی پکڑ کے کانٹے سے اپنا گزارا کرتے تھے. تو جب انہوں نے سنا کہا، انہوں نے بالکل حق کہا ہے، میرے دل میں دنیا ہے. اور ان کے دل میں دنیا نہیں، ان کے ہاتھ میں دنیا ہے ابو مدین غوث کے. تو آج المیہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا سما گئی ہے، اس لیے دنیا دل ہاتھوں سے سرک رہی ہے. جی 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 اور دنیا اگر ہاتھوں میں اور دل میں خدا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندوں کا طریقہ، ابو بکر صدیق کا طریقہ رہا، عثمان غنی کا طریقہ رہا، عبد الرحمن بن عوف کا طریقہ رہا، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ رہا، بڑے کبار اولیاء کرام گزرے. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ رہا کہ دن کی دنیا بڑی نفیس تھی لیکن دل میں نہیں تھی، ہاتھوں میں تھی. اسی لیے تو کہا گیا ناظرین، وہ کسی کا قول ہے اور بہت خوبصورت بات ہے کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے دل میں رہنے نہ دو. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ افضل بات کر رہا ہوں، شاہ فیصل کالونی سے. جی افضل صاحب کیا کہیے گا؟ آپ کر سکتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. جی افضل صاحب. میرا سلام مفتی صاحب کو، سب کچھ ٹی وی والے کو. جی اچھا، کیا نام ہے تسلیم بھائی، میرے کو مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاں جی، تو کیا نام ہے اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا نام ہے جو ہے نا ان کو کچھ کھانے کی چیز جو ہے ابھی نہیں دیا جائے، اذان دے دی جائے پہلے، سب سے پہلے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک اذان جو دی جاتی ہے، تو اذان دینے کے لیے وضو لازمی ہے اور قبلے کی طرف منہ کرنا لازمی ہے، اور سیدھے کیا نام ہے جو ہے نا کان میں اذان دینی چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ الٹے کان میں جو ہے نا یہ تکبیر بھی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، میں لندن سے بول رہی ہوں. میرا نام حسین ہے اور میری طرف سے سب حاضرین محسوس ہو اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سب کو سلام ہو. وعلیکم السلام. ایک چھوٹا سا میرا کوشچن ہے. میرا بیٹا ہے 18 سال کا، وہ ماشاءاللہ انصاف سے بیٹھا ہوا ہے. اچھا. تو اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ کافی لوگ ایک کمرے میں ہیں، تو گرمی ہے آج کل لندن میں نا کافی.
تو اس کو اگر گرمی ہے بہت زیادہ تو وہ غسل کر سکتا ہے, معاف کر سکتا ہے وہ؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. کیا روح کی کوئی بالیدگی یا روح کی کوئی ڈیولپمنٹ انسان کی مادیت سے یا جسم سے ہوتی ہے, یا جسم کی کچھ چیزوں سے روح ڈیمیج ہوتی ہے؟ یہ سسٹم دو الگ الگ ہیں یا کیا ہے؟ ایسا ہے دراصل کہ جب ہم عبادات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو کچھ ظاہری اعمال ہیں ہمارے, جیسے نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, تلاوت قرآن بھی ہے, ان کا تعلق بدنی عبادات سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بدنی عبادات جو ہیں صرف بدن سے ہی تعلق رکھتی ہوں اور روح پر ان کا کوئی اثر نہ ہو. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ عبادات کرتے ہیں تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو سکون ہے وہ دراصل روح سے تعلق رکھتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یہ سکون کی کیفیت روح محسوس کرتی ہے؟ سکون کی کیفیت جو ہے وہ روحانی محسوس ہوتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی وجہ ہے کہ جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ تسکین پاتی ہے اور ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو برائی سے سکون مل رہا ہو تو اس کو آپ روحانی سکون نہ کہو, اس کو آپ نفس کی لذت کہو. ٹھیک کہ ہے. نفس ایک کیفیت ہے جسم کے اندر اور وہ برائی سے لذت پاتا ہے. اچھا. تو جب آپ برائی کرتے ہو, گناہ کرتے ہو, تو اس کو جو آپ کو جو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے, 3 چیزیں ہو گئیں, یہ پیرل جسم بھی ہو گیا, نفس بھی ہو گیا, روح بھی ہو گئی. جسم کے اندر کیفیت ہے وہ نفس کہلاتا ہے. اچھا. تو جسم کا حصہ ہے نا نفس. ٹھیک. نفس کوئی الگ سے چیز نہیں ہے, جسم کی ایک حالت ہے, جسم کے اندر ایک حالت ہے. جیسے روح ہے, چھپی ہوئی ہے, نظر نہیں آ رہی مگر اس کا وجود ہے, ایسے ہی نفس وجود رکھتا ہے. نفس امارہ جس کو کہا جاتا ہے, جس کا کام ہے برائی کی طرف لے کر جانا ہے انسان کو. تو جب اس کے عمل سے انسان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے تو دراصل وہ جو ہے وہ نفس کی سیٹسفیکشن ہے, اسپریچول سیٹسفیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کا جو سوال تھا, جسم کی کسی عمل سے جسم کے اس روح عمل ڈیمیج ہوتی ہے یا روح اس کے لیے؟ جی, روح ڈیمیج ہو سکتی ہے کہ جب آپ ایمانیات کے خلاف کوئی عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ روح کا تعلق وہ امر ربی ہے, تو جو روحانی سکون آپ کو دینی اعمال میں ملتا ہے اور نیک اعمال میں ملتا ہے, جب اس کے برخلاف عمل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ روح کو ایک نقصان پہنچتا ہے اور روح کو ایک سکون نہیں ملتا, روح بے چین رہتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جو اللہ نے فرمایا ہے وہ محور مرکز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو دل کا جو اطمینان ہے وہ روح کا اطمینان ہے اور اس کو اطمینان ملتا ہے. تو جب بھی جو آپ کے سوال جو ہے اس میں یہ جواب آئے گا کہ جب بھی کوئی بدنی اعمال نیکی کے اعتبار سے کیے جائیں گے تو روح پر اس کا اچھا اثر ہوگا اور روح سے تقویت پائے گی اور روح کو اس سے سکون ملے گا. پھر آپ ایک سکون و فرحت محسوس کریں گے اپنے اندر. ٹھیک. اب دیکھیے صوفیہ کی اصطلاح میں, معاف کیجیے گا, ایک اصطلاح ہے قبض, ایک ہے بست. قبض جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے انقباض؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی ایسے اعمال کیے جو کہ خلاف شرع ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی خلاف ہوئے تو روح کے اندر انقباض پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور روح جو ہے وہ بے چین رہتی ہے. ٹھیک. جسم جی چاہتا ہے کہ میں آج برگر کھاؤں, جی چاہتا ہے کہ آج میں چکن کھا لوں یا چکن کڑھائی کھاؤں. ٹھیک ہے. اس سے کیا انسان کی روح کو کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جس طرح آپ نے فرمایا کہ حواس خمسہ سے جو چیز حاصل کی جائے, سونگنا بھی اس میں شامل ہے, تو کیا میں عطر سونگتا ہوں یا پرفیوم لگاتا ہوں اس سے روح کوئی استفادہ کرتی ہے, روح فائدہ ہوتا ہے روح کو؟ دیکھیں, ایک تو مولانا نے بیان کیا, اس کو ایک ہم مثال سے بتاتے ہیں تو اس سے ساری بات کلیئر ہو جائے گی. سیدنا امام, ویسے تو روح کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا وطن لاہوت ہے اور لاہوت ذات خدا بندی ہے, اور نفس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیطان ہے اور برائی کی طرف مشورہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء, یوسف علیہ السلام نے فرمایا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو یوں ایک تشبیہ سے دیتے ہیں, تعبیر فرماتے ہیں کہ روح اور نفس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ سوار اور سواری کی مثال. اچھا. کہ یہ بدن ہمیں بطور سواری کے دیا گیا ہے اور روح اس کا سوار ہے. تو اب سواری کے جو تقاضے ہیں یعنی گھوڑے کے جو تقاضے ہیں بالفرض اس کے الگ تقاضے ہیں, اور جو سوار ہیں اس کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا سوار ہے اس کا کھانا گندم کی روٹی ہوتی ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہے, اور جو گھوڑا ہوتا ہے اس کا کھانا گھاس ہوتا. اب ان کو ایک پیریڈ طے کرنا, ٹائم طے کرنا, اس کو ایک فاصلہ طے کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے اس فاصلے طے کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے.
اب ہمارے اکثر کا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ جو روح کے تقاضے ہیں کہ سفر جاری رہے اور فاصلہ طے ہوتا رہے، اس کو تو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. اب گھوڑے ہی کو جو ہے زیب و زینت دینے میں لگے ہوئے ہیں کہ گھوڑے کو جناب ذرا آرام مل جائے، گھوڑے کو ذرا بریانی کھلا دی جائے، تو کبھی اس کو کڑھائی کھلا دی جائے، تو کبھی کچھ کھلا دی جائے. تو وہ مسافر جو سفر کرنے کے لیے نکلا ہے، اگر وہ اپنے گھوڑے کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دے تو کیا وہ منزل طے کر سکے گا؟ وہ تو گھوڑا ہی سے کھیت کھلیان میں لے کے کھڑا رہے گا اور ہمیشہ کھانے پینے میں سارا ٹائم گزار دے گا. مسافر کو جو منزل طے کرنی تھی وہ تو نہیں طے ہوگی. تو روح کو جو فاصلہ طے کرنا اپنے رب کی قربتوں کا، کیونکہ وہیں سے آئی ہے، اس کا وطن اصلی میں نے عرض کیا کہ لاہوت ہے، اس کو لاہوت تک سفر کرنا ہے. اور کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر لاہوت میں سفر کر لیں، مرنے کے بعد تو مقام دیکھ ہی لے گا اپنا، وہ پھر فائدہ نہیں لیکن اس کا. اچھا، مطلب یہ ضروری ہے کہ اس سے مرنے سے پہلے وہ سفر طے ہو. جی وہ یا شروع کر دے اس کو، تو پھر مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا وہ سفر. ٹھیک. تو اب لاہوت کے اندر جو ہے نا اس کو پہنچنا ہے. تو اب جیسا آپ نے کہا کہ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے مادی طور پہ، تو ظاہر سی بات ہے جب گھوڑا زیادہ پی لے گا، زیادہ کھا لے گا، تو کیا اسے رننگ کی جا سکے گی؟ تو وہ تو نڈال ہو جائے گا. تو بولے گا سو جا، تو وہ سو جائے گا. اگلے دن صبح اٹھے گا پھر بولے گا بڑے مزیدار پراٹھے ہیں، مکھن ہے، سرسوں کا ساگ ہے، اور انڈے ہیں، اور فلانا اور ڈھمکا ہے، جو پسندیدہ چیز ہے وہ کھائے گا اور پھر واپس مست ہو جائے گا. تو وہ جو اصل سوار روح ہے اس کو تو نقصان ہوا جا رہا ہے، یہ تو کہیں سفر کر ہی نہ رہا. ٹھیک. ہاں، اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیزیں اس کو دی جائے جس سے اس کی صحت بھی اچھی رہے اور ذکر الہی کی طرف سے توجہ کرے. ٹھیک ہے. تو پھر روح کو فائدہ بھی ہو جائے گا، روح کو فائدہ پہنچے گا. گویا کہ ہم روح کے فائدے کی طرف توجہ زیادہ نہیں دیتے ہیں. بالکل نہیں کرتے. عمومی طور پر ہم روح کے فائدے یا روح کی بالیدگی کے لیے، ہم جسم کی نشو و نما کے لیے کئی گھنٹے جو ہیں وہ جم میں بھی جا کر گزار آتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. اب آج خرگوش پک رہا ہے ہمارے ہاں، آپ نبی کے دسترخوان میں دیکھیں گے تو یقیناً یہ بھی ایک جسمانی اہتمام ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ سب موجود ہیں. ایک کالر ساتھ ہیں ہمارے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی، کون اور کہاں سے؟ سر میں عبید بول رہا ہوں مرتباد سے. جی عبید صاحب. سر میرا سوال یہ تھا کہ میں خود تو بے روزگار ہوں، یعنی کہ میرا اپنا کوئی روزگار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرے جو والد صاحب ہیں انہی کے روزگار پہ ہم لوگ مطلب میرا نظام جو وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سوال یہ تھا کہ میں اپنی طرف سے اگر وہ جو پیسے میرے پاس ہوتے ہیں وہی پیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہی میرے جیب میں آتے ہیں، تو ان میں سے جو میں صدقہ زکوٰۃ خیرات دوں گا، آیا مجھے اس کا وہ ثواب کچھ ملے گا یا وہ ڈائریکٹ میرے والد صاحب کو ہی جائے گا، یا پھر مجھے بھی اس میں سے کچھ سوال ملے گا؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو کچھ بچے ہوں گے اور قصص القرآن ہوگا. قرآن مجید سے ایک قصہ آج جو انتخاب کر کے میں سناؤں گا. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ اور کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نذیر فریدی صاحب تشریف فرما ہے اور جب اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوٹیں گے تو کلام کے بعد انشاءاللہ اذان عصر کا وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان شاہد مسعود لے کر آئیں. بسم اللہ. بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے، بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے، جو تاجدار تیرے سنگ در سے گزرے، جو تاجدار تیرے سنگ در سے گزرے، اسی خیال سے طیبہ کی خاک چومی گئے، اسی
کدھر سے گزرے ہیں حضور آپ نہ جانے کدھر سے گزرے ہیں بتا رہے حسن حسین کے نانا ادھر سے گزرے ہیں حسن حسین کے نانا ادھر سے گزرے ہیں کوئی جب ڈھونڈنے نکلتا تھا کوئی حضور کو جب ڈھونڈنے نکلتا تھا پتہ بتاتی تھی خوشبو ادھر سے گزرے گئے پتہ بتاتی تھی خوشبو ادھر سے گزرے گئے. حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں کسی بھائی. ازل سے لے کے ابد تک کے مرحلے جتنے ازل سے لے کے قرآن فیضان رمضان آمد قرآن فیضان ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. روح، مادیت، روح اور جسم، روحانیت اور مادیت. انسان زیادہ مادیت کی طرف توجہ دے رہا ہے. یہ جو یوگا وغیرہ کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، یوگا وغیرہ کیا جاتا ہے، اگر بغیر ایمان کے اور اسے کوئی مذہبی شعار یا مقاصد آپ کے مذہبی نہ ہوں، مقاصد جو روحانیت کے مقاصد ہیں، اس کے بغیر روح کی تربیت کرنا، روح کو بالیدہ کرنا کیا جا سکتا ہے ایسا؟ دیکھیے دیگر مذاہب کے لوگ بھی تو ہیں نا، وہ اس پر کام کر رہے ہیں اور روح کو سٹرونگ بناتے ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ ہندوازم میں جیسا کہ سادھو وغیرہ ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ اپنے آپ کی حبس دم کی مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے اسلام میں بھی حبس دم جو ہے وہ ہے، ذکر کے طور پر ہے. جی ہاں. لیکن اب جیسا آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی یوگا وغیرہ کیا جا رہا ہے جس کا تعلق بظاہر روح سے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسمانی حوالے سے ہے، تو جیسے کوئی جم چلا جاتا ہے اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، ایسے کوئی اگر ایسی مشق کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے جو جسم کے لیے اس کی اچھی ہے، تو براہ راست اس کا تعلق تو روح سے نہیں ہوگا. لیکن اب دین اسلام میں جو ہے وہ ایک نفس کا، انسان کے جسم کا بھی اپنے پر حق ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، اِنَّ لِعَلَيْكَ حَقًّا نَفْسَكَ لِعَلَيْكَ حَقًّا، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے. اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے. تو یہ جو چیزیں جسم سے تعلق رکھتی ہیں ان کا بھی ایک حق تسلیم کیا گیا ہے. اس کے لیے اگر کوئی ایکسرسائز کی جاتی ہے تو وہ خلاف شرع نہیں کہلائے گی، یعنی اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے. اچھا، یہ بھی تو کہا جاتا ہے مفتی صاحب کہ جسم جو توانا جسم ہے وہ توانا ذہن، توانا فکر کو جنم دیتا ہے اور پھر مضبوط مستحکم روح کو جنم دیتا ہے. ٹھیک ہے یہ بات؟ ایکسرسائز کرنا، واک کرنا، تمام چیزیں. دیکھیں اس یعنی یہ جملے تو درست نہیں ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ آدمی کی سواری اچھی ہو تو سفر زیادہ طے کر سکتا ہے اور اچھے طریقے سے طے کر سکتا ہے. ٹھیک. اور اسی لیے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ
کہ عقل مند وہ نہیں ہے جو اس کے لیے اس کو چھوڑ دے یا اس کے لیے اس کو چھوڑ دے. عقل مند وہ ہے جو اس کے لیے اس میں سے کچھ لے لے. ٹھیک ہے. تو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا اس کو اس کی طاعت میں لگائیں تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک وہ بات تھی کہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس کے روح کے تصرفات کرتے یا نہیں کرتے, تو دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عوالم بنایا, عالم ناسوت جس کو عالم ملک بھی کہتے ہیں, اور عالم ملکوت ہے, پھر عالم جبروت ہے اور عالم لاہوت ہے. ان سب میں سے روح کو گزرنا ہے, اس کی اصل میں سیر کرنی ہے, ان میں سے یہ سواری ہے. اسی لیے اگر اس کو کھلایا جائے جس طرح مجھے تو لگتا ہے جیسے آج وہ بٹیر بھی پک گئے اور خرگوش بھی, تو ایسے لگ رہا ہے ہم گجرانوالا سے لائیو کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا کوئی شوقین ہے بھی خوابوں کا جس کو کہتے ہیں, وہ کھاتا ہے پیتا ہے خوب اچھی طرح, اپنے جسم کا خیال رکھ رہا ہے اور خوب کھاتا پیتا ہے, تو کیا یہ شریعت میں منع ہے؟ روح اس سے ڈیمیج ہو جائے گی؟ روح کو کوئی فرق پڑے گا؟ ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ڈاکٹر نارائن بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. جی کیا کہیے گا؟ پہلے تو جو پروگرام کی تعریف کرنی تھی کہ ہمارے تو گھروں میں جو ہے رمضان میں سحری اور افطاری کی جو آپ کی ٹرانسمیشن ہے نا, اسی سے رونق ہوتی ہے. بڑی محبت, بہت شکریہ. جی اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ جو آج کا ٹاپک ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے, اور اس ریفرنس میری ایکچولی فیلڈ مثال دے رہا ہوں. آپ نے تو کچھ دیر پہلے سوال کیا خوشبو ہے کہ کیا ہم خوشبو استعمال, اب خوشبو کے لیے بھی علماء نے فرمایا کہ جب آپ خوشبو استعمال کرتے ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, مرغوب تھی, آپ اس وقت لگا رہے ہوں, درود شریف بھی پڑھ رہے ہوں, تو اس وقت نہ صرف یہ کہ آپ کے جسم اور کپڑوں میں خوشبو بسے گی بلکہ آپ کے روح میں اس کی خوشبو آ جائے گی. ٹھیک. اور دوسرا جو جس کے پاس آپ جائیں گے, جی جس کے پاس جس سے آپ ملیں گے, ہاتھ ملائیں گے, جس سے گفتگو کر رہے ہوں گے, اس کو بھی ایک لطف آئے گا, اس کی بھی روح جو ہے نا وہ سرشار ہوگی. مولانا روم نے فرمایا کہ عطار کی دکان میں کوئی جائے گا, جی ہاں, وہاں سے کچھ نہ خریدے تب بھی خوشبو تو پائے, خوشبو تو پائے گا. جی اگر میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, ایک بندہ ہے اگر وہ 8-10 بٹیرے لے کر اکیلا بیٹھ جاتا ہے اور 1.5 کلو چکن لے کے بیٹھ جاتا ہے اور آدھا کلو حلوہ لے کے بیٹھ جاتا ہے, کھا رہا ہے, تو وہ کیا, یہ سوال ہمارے راو بھائی نے پوچھا ہے, نہیں یہ روحانیت کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے, مقصد یہ نقصان دہ کیوں؟ وہ کہتا ہے جی یہ نعمتوں کی ناشکری ہے اللہ کی. میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے رسول اللہ کیوں راو صاحب, یہ نعمتوں کی ناشکری ہے, یہ وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی ہماری مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر ہم نے چند ایک چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایک بار کی, وہ تو ہم اٹھا کے روزانہ کرنا چاہتے ہیں. اور جو اکثر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح گزارا کہ پوری زندگی آپ نے صرف 63 کلو اناج کھایا, وہ تو ہم نہیں دیکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے ایک دن بھوکا رکھ تاکہ میں صبر کروں, اور ایک دن تو مجھے سیر کر تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں. یہ تو نہیں دیکھتے ہم. یہ تو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں روحانیت کی اعلیٰ پروازیں سکھائی ہیں, دنیا میں بھی چلنا سکھایا, ان کے گھر میں 40 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا, وہ تو نہیں دیکھتے. بٹیر ایک دن کھایا تو وہ ہمیں بڑا یاد ہے, حلوہ کبھی کھا لیا وہ ہمیں بڑا یاد ہے. وہ تو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بعض اوقات آپ روزے رکھتے تھے, اور ایسے روزے ہوتے ہیں جنہیں صوم وصال کہتے ہیں, کہ 2 ماہ تک آپ علیہ السلام افطار نہیں فرمایا کرتے ہیں, وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ہم اپنے نفس کے لیے آسانیاں تلاش کر رہے ہیں. روح کی جو خوراک ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت میں گزارا کرتے ہیں, اور ام المومنین عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اس کا مکلف کیا گیا, کیونکہ آپ کے پائے مبارکہ سے خون رشتہ تھا, فرم آ جایا کرتا تھا, تو کیا فرمایا فلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں میں؟ واہ, بہت وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے. اسی پر بات کریں گے. اور اب جو اگلی گفتگو ہوگی, روح کی خوراک کیا ہے. انسان کے جسم کی خوراک تو ہم سب جانتے ہیں, اور اس کو کیسے پکانا ہے, کیسے کیسے انداز سے پکانا ہے, کیسے کیسے کھانا ہے, یہ بھی جانتے ہیں. روح کی غذا کیا کیا ہو سکتی ہے جو روحانیت کو اسٹرانگ کرتی ہے؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. روزوں کی بہاریں ہیں, خوشیوں کی قدر, فیضان رمضان. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد وسیع بول رہا ہوں, بیلگام کرناٹکا انڈیا سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
ہاں میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. جی وہاں پہ جتنے بھی عالم دین بیٹھے ہیں ان کو سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. مجھے مفتی صاحب سے تھوڑا پوچھنا تھا جی کہ کافی دنوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ منت کیا تھا لیکن بھول گیا ہوں کر کے. کچھ کیا کیا تھا آپ نے؟ کچھ منت کیا تھا میں, لیکن کیا منت کیا تھا میرے دھیان میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک پوچھنا تھا. اور دوسری بات جو ہے نا, جتنا بھی کچھ بھی کرنے جاتا ہوں وہ صحیح میں میرے مطابق نہیں ہوتا ہے, جبکہ ہر ایک کی مدد وغیرہ ہر چیز سے میں کرتا ہوں, لیکن پھر بھی جو ہے کچھ ساتھ مجھے نہیں مل رہا ہے برابر سے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی میرا خیال ہے ہم وہ جو بات کر رہے تھے روحانیت اور مادیت کے حوالے سے, جو ڈاکٹر صاحب کا سوال تھا وہ بھی بہت اچھا سوال تھا کہ کانشیس اور نان کانشیس وہ کس سے گفتگو کرتے ہیں. اصل میں یہ سارے کے سارے کھیل نفس کے ہوتے ہیں. یہ نفس جو ہے اس روح کا ایک کام نہیں کہ وہ کلام کرے یا اس کا جواب دے. اچھا سارے کے سارے حالتیں نفس کی گزرتی ہیں, نفس کی ایسی حالتیں ہوتی ہیں. اس میں سے اس کا جو دماغ کا وہ حصہ جو کہ اختیاری ہوتا ہے اس کو سلا دیا جاتا ہے, وہ ٹرانس میں آ جاتا ہے. اچھا اس کے بعد باقی جو اگلے حصے ہوتے ہیں, شعور ہوا, لا شعور ہوا, تحت شعور ہوا, تو لا شعور کو جب کنٹرول میں لینے کے, شعور کو جب کنٹرول میں لے لیا تو باقی سارے کے سارے اس کے تابع ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے تابع کرنے کے بعد پھر جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ وہی اسی کا جواب دے رہا تھا. یعنی اس وقت آپ اس کے دماغ کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں اس وقت شعور ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے. جی جی جی. اور لا شعور یا تحت شعور اس کی جگہ لے لیتا ہے. اس کی جگہ لے لیتا ہے اور آپ اس کا دماغ ہوتے ہیں اس وقت. اچھا اس حالت میں آپ اس سے جو پوچھیں گے, وہ جو کہیں گے وہی سوچے گا, جو بولیں گے وہ بولے گا. آپ اس حالت میں اس کو کہیں کہ فلاں کو قتل کر دو تو اس حالت میں یہ پیغام اس کے دماغ میں محفوظ ہو جائے گا. اگر ٹائم بھی آپ نے اس کو محفوظ کر دیا کہ فلاں ٹائم میں جا کے کام کرنا ہے تمہیں, تو اس ٹائم میں جا کے وہ یہ کام کر کے بھی آ جائے گا. ہوش کی حالت میں بھی, ہوش کی حالت میں اس کو یاد بھی نہیں ہوگا. اچھا لیکن خود میں خود اٹھے گا اچانک اور وہ یہ کام کرائے گا, اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کیا. اس وقت وہ ہوش میں آ چکا ہوگا, اس کے باوجود کرے گا. جی جی بالکل کرے گا. وہ لاشعور اس سے کروائے گا. جی ہاں, اس کے لاشعور میں یہ بات آ گئی ہے. اس سے روح کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے روح کا. یہ ساری کی ساری میں نے بتایا نا کہ نفس کی کارستانیاں ہیں, اور یہ نفس جو ہے اس عالم کی تسخیر کے حوالے سے بہت مشہور ہے. لطیفہ نفس کے تحت ہی یہ سارا کے سارا عالم کی تسخیر آتی ہے. یہ عوالم اربع جس کو کہتے ہیں عناصر اربع, یہ سارے کے سارے نفس کے تحت آتے ہیں. اور لطیفہ نفس کے اندر ان کے مقامات بھی ہیں, آگ کا, ہوا کا, باد کا, اور یہ سب مقامات. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ طارق بشیر صاحب. جی بسم اللہ. رسول خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ خود سجایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے, اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے ہنسی, تجھ سا کوئی نہیں,
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول اور بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ. اور روح کی خوراک کیا ہے؟ جسم کی خوراک تو ہے یہ تمام برگرز وغیرہ اور یہ مرچ مسالے اور چٹپٹے کھانے اور سب میٹھا اور نمکین اور کھٹا یہ سب، لیکن روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک دیکھیے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن اس میں بھی علماء نے یہ فرمایا ہے، صوفیہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ موسیقی کو روح کی غذا کہنے کے بجائے روح کی دوا کہنا چاہیے. اچھا. ہاں، کیونکہ جب اس کی طلب ہوتی ہے کسی کو، اس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے تو اس کو اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے. روح کی اصل غذا جو ہے وہ ذکر اللہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ذکر اللہ ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید سے ثابت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. تو روح کی غذا بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں شریعت اور طریقت کے مطابق ذکر اللہ ہوگا، اعمال شریعہ ہوں گے، اس سے روح کو جلا ملے گی. سب سے بنیادی تو اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر میں چونکہ ذکر بہت وسیع نام ہے نا، جی ہاں، تو اس میں تلاوت قرآن بھی آ گئی، اللہ نہیں ہے، اس میں نماز بھی آ گیا. ٹھیک ہے، نماز بھی آ گئی، تلاوت قرآن بھی آ گئی. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو درود پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے. بالکل، وہ بھی ذکر اللہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو بھی اپنا ذکر بنایا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے افعال کو، حضور کے اقوال کو اپنی طرف منسوب فرمایا. اس لیے جو کچھ نبی اکرم علیہ السلام پر درود پڑھا جائے گا یا نعت شریفہ بھی پڑھی جائے گی، وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ صوفیہ نے فرمایا، کیونکہ روحانیت پر بات ہو رہی ہے، کہ اولیاء اللہ سے محبت عین اللہ سے محبت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں. جب آپ ان سے محبت رکھو گے تو وہ دوستی کا تعلق کہاں جا کر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ اللہ کی خوشی کا باعث ہوگا. لہٰذا روح کی غذا اگر ہم صحیح معنوں میں کہیں تو وہ یاد الہی ہے، وہ ذکر الہی ہے. اس کی بھی جتنی بھی اس کو اسپین اپ کریں وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس وسعت ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. دیکھیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہو سکتی،
کیونکہ قرآن مجید میں جو آیت طیبہ انہوں نے پیش کی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان، دل سے مراد روح ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو وہ جب اللہ ایک بات کے بیان فرما رہا ہے تو وہی حق ہے، اور جو اس کے مقابلے میں بات آئے وہ باطل ہے۔ ہاں البتہ یہ دوا کی حیثیت رکھتی ہے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اس مقام پر آ کے اس کو سالک کو طلب ہوتی ہے، تو اس طلب کو پورا کرنے کے لیے اس کو پھر یہ چیز بھی دی جاتی ہے۔ تو لیکن جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، جیسے ابھی حضرت نے وضاحت کی ہے، تو یہ ذکر بھی پھر 4 مدارج کے اندر ہے۔ ناسوت کا ذکر ہے جو صرف زبان سے ہوتا ہے، پھر ذکر ملکوتی ہے جو قلب سے ہوتا ہے، پھر ذکر جبروتی ہے جو روح سے ہوتا ہے، پھر ذکر لاہوتی ہوتی ہے وہ صرف اخفا سے کیا جاتا ہے۔ تو وہ ہر ذکر کے اپنے اپنے مدارج ہے، اپنے اپنے مقامات ہیں، لیکن ظاہری طور پہ جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ذکر لسانی، ذکر جنانی، یعنی زبان سے بھی ذکر کرنا ہے، آپ کے جسم کا بھی ذکر کرنا ہے۔ ذکر کی یہ کیفیت ہوتی ہے، ہمارے بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ روح کی جو غذا پرووائڈ کرنی ہے اگر آپ کو، اور وہ مقام حاصل کرنا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، اتنا قریب آتا کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اس ذکر کے حصول کے لیے چاروں کے چاروں مدارج طے کرنا پڑیں گے، جیسے میں نے بتایا ذکر ناسوتی، ذکر ملکوتی، جبروتی اور لاہوتی، اور اس کے اندر بھی کس طریقے سے ایسا دوام ذکر کا ہو کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دست بکار ہے دل بیار ہے، کہ آپ کا ہاتھ تو کاموں میں لگا رہے جو دنیا کے کام کرنا ہے سنت کے مطابق، لیکن دل ہمیشہ یار میں لگا رہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ ولا بیع، کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ تجارت اور بے، خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ ذکر ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نماز ہے، اور دھیان جو ہے وہ کاروبار میں ہے، حالانکہ اس نماز کا مقصد کیا تھا؟ ایک دوسری طرف وہ بھی ہے نا، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو میری یاد تو کہاں گئی؟ صرف جسم ہے اس کا، حقیقت روح نہیں ہے۔ جی سوالوں کے جواب لے لیں مفتی صاحب؟ جی بالکل، بسم اللہ۔ جمعے کی نماز کے بعد دعا کروا لیتے ہیں، دیر سے کرواتے ہیں ہم، اس دوران سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں حکم مذہب حنفی میں یہ حکم ہے کہ ایسی نماز، ایسے فرائض کے جن کے بعد سنتیں ہوں ان کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تو دعا میں بھی طوالت نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت طیبہ تھی کہ آپ فرائض کے بعد جو دعا پڑھا کرتے ہیں جن کے بعد سنتیں تھیں وہ تھی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے امام صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر کہیں یہ چیز جاری ہے تو اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دینا چاہیے۔ میرا لوگ سنتیں پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ پھر کہا کہ 21 آدمیوں کو کھلانے کا کچھ ارادہ کیا تھا تو اس رقم کے بدلے میں کچھ اور کر سکتے ہیں، بلکہ منت کی انہوں نے بات کی تھی، تو جب منت کر لی ہے تو پھر منت پوری کرنی پڑے گی، کھانا ہی کھلانا پڑے گا۔ جی۔ پھر ایک بات ہو چکی تھی ہماری، اچھا یہ کہ بچے کو پہلے اذان دینا چاہیے، پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے، بعد میں کھانا دینا چاہیے؟ تو بلا شبہ بچوں کو نلا دلا کے سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے، اس کے بعد پھر اس کو تحنیک وغیرہ جو کیا جاتا ہے، کھلانے پلانے کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ایک بہن نے پوچھا کہ لندن میں ان کا بیٹا اعتکاف میں بیٹھا ہوا کہ غسل کے لیے جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں غسل خانہ اگر مسجد یا فنائے مسجد میں ہے تو پھر تو اس کا جواز ہے، فتاوی رضوہ شریف میں بھی ہے، فتاوی مجدیہ میں بھی ہے، فتاوی فیض الرسول میں بھی بہت واضح لفظوں میں لکھا ہوا۔ اور اگر خارج مسجد ہے، وہ مسجد کی باؤنڈری وال کے اندر نہیں ہے غسل خانہ یا ٹوائلٹ، تو پھر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، سوائے کہ ضرورت کے اشد ضرورت ہو جائے، جیسے غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو جائے تو پھر جا سکتا ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے نہیں جا سکتا، ہاں اگر فنائے مسجد میں ہے تو جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ والد کی طرف سے دیے گئے پیسوں کو اگر ہم صدقہ کریں تو اس کا ثواب کیا ہمیں ملے گا یا ڈائریکٹ والد کو ملے گا؟ تو والد کو ثواب الحمدللہ مل چکا ہے، انہوں نے آپ کو دیا، یہ صدقہ تھا کہ والد اپنے حلال کمائی سے اپنے اولاد کو یا بیوی کو جو بھی دے اس کا صدقہ ہوتا ہے، اور اگر یہ آگے نیک کاموں میں خرچ کرے گا تو وہ صدقہ بھی اس کو ملے گا، تو یہ جو ثواب بھی انشاءاللہ وہ بھی کرے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ ٹھیک۔ اچھا جی، یہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ پنجوں والا جانور حرام ہے، تو شاید انہوں نے کوئی ایسی بات کہیں سے سن لی ہوگی۔ تو اب ہمارے کم پڑھے ان پڑھے لوگوں کے اندر یہ عادت ہے معذاللہ کہ کوئی بات بھی دین کی سن لیتے ہیں نا، چاہے وہ حدیث ہو چاہے کسی بزرگ کا قول ہے، اور جو اللہ نے تو قرآن مجید میں فرمایا نا، تو اب وہی والی بات ہے۔ قرآن مجید کی کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جس کے اندر پنجوں والا جانور حرام ہے یا دوسرے والا؟ وہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کل ذی مخلب حرام و ذی نابن حرام، ہر پنجوں سے شکار کرنے والا جانور حرام ہے، اور
کچلی والی دانتیں جو ہوتے ہیں وہ والا جانور حرام ہے. جن کے دانت زیادہ. جی ہاں, 2 دانت سائڈ سے نکلے ہوتے ہیں چیتے درندوں میں جو ہوتے ہیں. تو اب شاید خرگوش وغیرہ کی بات ہوئی ہے نا یہ پکنے کی, تو ان کو شاید خرگوش کے پنجے ونجے شاید سمجھ میں آئے ہوں, تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. انسانوں میں اگر کسی کے 2 دانت نکلے ہو تو وہ بھی حرام ہے. وہ تو ڈبل حرام ہے, کیونکہ آدمی تو حرام ہے ہی, تو ڈبل ہو جائے گا. تو بہرحال سنت سے ثابت ہے خرگوش کھانا, اور بخاری شریف کی روایت ہے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. کہا منت کی تھی مگر بھول گیا, کیا کروں. دیکھیں اس کا سردست کوئی فقہی جزیہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس میں یہ کہ قسم کا کفارہ دے دیں, ٹھیک ہے, وہ بہتر ہے ان کے لیے جو بات ذہن میں آتی ہے. ٹھیک, بس ختم ہو گئے. جی ہاں. روح کی غذا کے حوالے سے مراقبہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. بے شک کہ مراقبہ, اور جس مراقبے میں جسم کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ساکت کر دیا جاتا ہے, اور روح کچھ سفر طے کرتی ہے, اور پھر اس میں کچھ مقامات پر روشنیوں کے مراقبے کرائے جاتے ہیں. وہ روشنی کا مراقبہ کیا ہے؟ پھر روح کا سفر, روح کی سیر کا اہتمام کیا جاتا ہے. کچھ اہتمامات ہمارے ہاں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ روح کی سیر ہو رہی ہے, روح کی غذا کا اہتمام ہو رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, اور اس سے کیا روح کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ, آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ. مراقبہ کیا ہوتا ہے جی؟ مراقبہ روح کی غذا ہے, جسم کو ساکت کر دیا جاتا ہے ایک جگہ پر, ذہن کو, اور روح سیر کرتی ہے. مراقبہ کا تعلق اصل میں دھیان سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ الحق کہہ سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ذکر کی بات ہو رہی تھی, تو ذکر میں صوفیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ذکر اللہ کی جہاں اقسام ہیں, زبانی, جو مفتی صاحب نے فرمایا زبانی بھی ہے اور قلبی بھی ہے, جہری بھی ہے, خفی بھی ہے, لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک ذکر ایسا بھی ہے جو بغیر زبان کے ہوتا ہے, کہ جس میں صرف توجہ ہوتی ہے, وہ بھی ذکر اللہ, اس لیے کہ یاد تو اللہ ہی کی ہو رہی ہے. تو اللہ کی یاد کے اقسام میں سے اب اس میں یاد میں ہم جو ہے نا, ہم تو دیواروں اور عمارتوں کو یاد کرتے ہیں, یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے تو ہم تصور میں, ہر انسان مور دین 90% میں بتا رہا ہوں کہ وہ جب تصور کرے گا تو وہ کعبے کی دیواروں کا یا کعبے کا غلاف کا تصور کرے گا, یا مطاف کا کرے گا, یا حرم کا کرے گا. جی اصل میں یہ مقام کے اعتبار سے ہے. اچھا ہاں, جنہوں نے تجلی دیکھ لی تو وہ تجلی کو ہی دیکھیں گے. اچھا, اور جنہوں نے تجلی نہیں دیکھی وہ کعبے کو دیکھیں گے, مدینہ منورہ کو دیکھیں. لیکن شیخ کا کام ہے کہ مرید کو ایسا مراقبہ دے کہ جسے وہ ترقی کرا گے. عام طور پہ اس میں نور کا مراقبہ کرایا جاتا ہے, اور یہ وہی ذکر جبروتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, ذکر قلبی جو ہے وہ ملکوتی میں آتا ہے. یہ روح کی غذا ہوتی ہے, یہ روح کی غذا ہے, یہ روح اس سے واقعی روح سیر کرتی ہے, بلا شبہ سیر کرتی ہے. اصل میں سیر تو روح سوتے میں بھی کر رہی ہوتی ہے. اچھا. اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جب مومن وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی روح عرش الہی کی سیر کر رہی ہوتی ہے. اچھا. لیکن ہم اس سے غافل, اس کے ادراکات سے. اس کی وجہ غافل ہونے کی کیا کہ ہمارا جو گھوڑا ہے وہ بہت مضبوط ہے, مسافر جو ہے کمزور ہے. تو مسافر جو ہے اس نفس کے اوپر غلبہ نہیں پا رہا, تو نفس پہ غلبہ جو ہے وہ اسی کا ہے, جسم کا ہے, یہ کھانے پینے کا. تو روح تو اس وقت بھی سیر کر رہی ہوتی, لیکن اس کے ادراکات کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب بندہ اس سلوک کی راہ میں چلتا ہے اور اپنے نفس کو کمزور کرتا ہے تو اس کی روح طاقتور ہونا شروع کرتی ہے. جب وہ روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر اب اس کو یہ مشاہدے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کو مراقبے کے اندر یہ نور نظر آنا شروع ہوتا ہے. پھر یہ نور آگے بڑھ کے جو ہے مراقبے میں, مشاہدے میں چلا جاتا ہے. مشاہدے کے بعد پھر واقفین کے اندر آتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوا, کبھی محجوب نہیں ہے. تو یہ کیفیت ساری کی ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی ہوتی ہے. اور اگر کوئی ناپاک سوئے تو وہ اس کی روح جو ہے نا کہیں یعنی کلبوں وغیرہ میں گھومتی ہے. عموماً تو یہ ہوتا ہے. اچھا. ہاں, ویسے نہیں, کلبوں میں نہیں گھومتی, وہ روح تو سیر کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو آسمان پہ نہیں جانے دیا جاتا. آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر لیے جاتے ہیں جو بے وضو ہوتا ہے, کہ یہ بے وضو ہے, اس کو اوپر نہیں جانے دیا جائے. صحیح. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نذیر فریدی, حیدرآباد سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں. بسم اللہ. نسیمہ جانب بتغا گزر کن,
اغوالم محمد را خبر کن ز اغوالم محمد را خبر کن سوئے من نظر کن ضروئے لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچ شد جامی مشرف گرچ شد جامیز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن خدایا بارے دیگر کن بے بری جان مشتاق دراجہ بے بری جان مشتاق فدائے روضائے خیر البشر کن فدائے روضائے خیر البشر کن نسیمہ بتغا گزر کن ز اغوالم محمد را خبر کن. ماشاءاللہ. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اور میں ونرز کا بھی اناؤنس کروں گا کہ آج کا مقابلہ کس کس نے جیتا ہے، تو اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. اللہ کا شکر ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ کو بھی 14 اگست بہت مبارک ہو. چلیں 14 اگست بھی آپ کو مبارک ہو، اور دوسرا گفٹ ہیمپر انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت مبارک. گجرات سے محمد یوسف صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یوسف صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے. چلیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ آپ کو گفٹ ہیمپر پہنچ جائے گا. آج کے مقابلے میں آپ بھی ونر قرار پائے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب کو برا لگ گیا ہے؟ نہیں، میں نے بولا کہ دعا میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ نے رمضان میں آپ کے جو ہے شو کے طفیل اگر یہ نصیب اچھا کیا تو اللہ پاک اپنا گھر بھی دکھائے. آمین آمین انشاءاللہ. نہیں میں مطلب آپ وہ ایسے ہلکے سے کہا، میں نے کہا شاید ان کو خوشی نہیں ہوئی ہے. نہیں جناب بہت خوشی ہوئی ہے. چلیں ٹھیک ہے. نہیں خوشی ہوئی ہے تو پھر بھجوا دیں گے انشاءاللہ. ہاں پھر چلیں. بہت 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 مبارک ہو آپ کو.
اور کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئے سوال کے ساتھ کل انشاءاللہ آپ سے جو ملاقات ہوگی، تو کل کا ٹاپک جو ہوگا وہ شب قدر ہوگا۔ شب قدر کیا ہوتی ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، کس اعتبار سے افضل ہے، قدر سے مراد کیا ہے، قدر کی تفاسیر علماء کرام نے کیا کی ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اور میں گزارش کروں گا دعا کہ یہ وقت اب وقت دعا ہے، اور وقت قریب آ رہا ہے۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت بہت قریب ہے کہ انشاءاللہ وہاں پہ افطار ہوگی، اور پھر افطار کے بعد، نماز کے بعد پھر آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، اور سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ اور آج یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے کہ میں تحت اللفظ میں انشاءاللہ آپ کو کلام سناؤں گا، اور لطف آئے گا انشاءاللہ، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اس حوالے سے ضرور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ جی مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، یہ ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ آخری عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ رب کریم جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اے رب کریم تیری بندے تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، دنیا بھر میں مختلف مقامات پر میرے رب کریم تیرے بندے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے رب کریم تیری مغفرتوں کے طلبگار ہیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم تو ہمارے صغیرہ کبیرہ ڈھکے چھپے سہوا عمدا سرا علانیۃ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم تو ہمیں اپنے عذاب سے معمون فرما دے۔ اے رب کریم تجھ سے ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تو بلا حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے رب کریم بروز قیامت اپنے حبیب علیہ السلام کی شفاعت سے بہرامند فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما دے۔ اے رب کریم اپنے حبیب علیہ السلام کو طفیل ہمارے دکھ تکلیف رنج غم مصائب علم قرض داریاں بے روزگاریاں آپس کے ناراضگیاں اور سینوں کے کینوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم تو ہمیں ایک اور نیک بنا دے۔ اے رب کریم دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی تیرے نام پر بسر پیکار ہیں، اے رب کریم انہیں فتح و نصرت و مدد کامیابی عطا فرما۔ اے رب کریم جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اے رب کریم برما، چچنیا، بوسنیا، جہاں جہاں جس مقام پر، اے رب کریم ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما۔ اے رب کریم امت مسلمہ کے دل میں حبیب علیہ السلام کی محبت کی شمع روشن فرما دے۔ اے رب کریم ان کی محبت میں ہمیں جینا، ان کی محبت میں ہمیں مرنا عطا فرما دے۔ اے رب کریم